السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ اللیل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا۔ واللیل، لام زبر یا لی، پہلے لام کے پر شد، اس کو لام کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ ادا کیا۔ لام زبر یا لی، لام یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر، تو یہ یا لین ہے، اس کو نرمی سے اور آسانی سے ادا کریں گے۔ واللیل اذا، ذال کو نرمی اور مد کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے، کیونکہ دال سے آگے الف ہے، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ یہ جو شروع میں جس کے نیچے زیر ہے، یہ الف، جب ایسا الف جس کے اوپر زبر، زیر پیش یا حمزہ ہو تو اس کو الف نہیں بلکہ اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے واللیل اذا یغشا۔ غین کو ادنی حلق سے ادا کریں گے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے اسے ادنی حلق کہا جاتا ہے۔ تو اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خو۔ یغشا، واللیل اذا یغشا۔ شین کھڑی زبر شا، ایک الف کے برابر اس کو یہاں پر لمبا کیا اور لمبا کرتے ہوئے ادا کیا۔ یہ جو یا ہے اس کے اوپر اصل میں کھڑی زبر ہے، یہ جو ہے اس کو یا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کھڑی زبر پڑھیں گے۔ واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلی۔ والنہار، واو کو نون کے ساتھ ملایا، نون میں اصل میں یہاں پر شد میں نون یہاں پر دو ہیں، پہلا نون ساکن، دوسرے نون کے اوپر زبر ہے، دونوں کو ملا کر اس پہ شد ڈال دی۔ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس اپنے پیچھے والے کسی زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملے، تو اس لیے نون کو واو کے ساتھ ملایا، پیچھے الف اس کے دیکھا لام پر کوئی حرکت نہیں تھی، الف پر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، واو کے اوپر زبر تھا اس لیے واو کو نون کے ساتھ ملا دیا، تو یہ الف اور لام پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ ہم اس کو پڑھیں گے والنہاری، ہا زبر الف ہا، ہا جو ہے اس کو اقصی حلق سے ادا کریں گے، یعنی جو سینے کی طرف گلے کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ہا ادا ہوگا، اور الف مدہ ہے، الف مدہ جو ہے یہاں پر اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے والنہار اذا تجلی۔ اذا، یہ حمزہ ہے اور آگے دال زبر الف دا، یہ الف مدہ ہے، الف حرکت سے حالی ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے والنہار اذا تجلی۔ جیم کو شجر اللسان کے ساتھ، اوپر کے تعلق کے ساتھ جب شجر اللسان لگے گی تو جیم ادا ہوگا، تجلی۔ لام کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ شد ہونے کی وجہ سے ادا کیا اور کھڑی زبر اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى۔ وما، میم زبر الف ما، الف مدہ ہے، الف حرکت سے حالی، ما قبل زبر ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ خلق الذکر، خو جو ہے اس کو بھی پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، لام کو نارمل ادا کریں گے، خلق الذکر، خلق الذکر۔ ذال کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ، یہ پہلا ذال جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرے اوپر زبر، دونوں کو ملا کر اس پر شد ڈال دی۔ اب چونکہ ذال جو ہے وہ ساکن تھا اس لیے اس کو پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملانا تھا، لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، تو پیچھے دیکھا قاف کے اوپر زبر تھا تو قاف کے ساتھ دال کو ملا دیا، تو را جو ہے اس کو را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے۔ تو ہم نے پڑھا وما خلق الذکر، ذکر،
والأنثى، اب لام جو ہے ساکن، لام ساکن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو پیچھے والے کسی زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملے، تو لہٰذا واؤ کے ساتھ اس کو ملا دیا. اس طرح یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا. والأنثى، نون ساکن، نون ساکن کے بعد دیکھیں نہ حرف حلقی ہے، نہ حرف یرملون میں سے کوئی حرف ہے، اور نہ ہی با ہے، لہٰذا اخفا ہوگا. نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور سا کھڑی زبر سا، اس کے اوپر مد ہے، اس کھڑی زبر کو 3 الف تک میکسیمم لمبا کر سکتے ہیں. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. نون مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، اس لیے گنہ کی آواز کو ادا کرتے ہوئے نون کو ادا کیا. گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، تو ناک میں 1 الف کے برابر نون کی آواز کو ٹھہراتے ہوئے ہم نے نون ادا کیا. ان سعیکم، عین کو وسط حلق سے ادا کیا. سین کو ادا کرتے وقت سٹی جیسی آواز آنی چاہیے. سعیکم، ان سعیکم لشتی. تا جو ہے اس کو مضبوطی قوت کے ساتھ، کیونکہ اس کو شد ہے، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کیا. ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى. فاما، میم مشدد بھی ہمیشہ گنہ ہوتا ہے. جن حروف پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے وہ 2 حروف ہیں، میم مشدد اور نون مشدد. ان پر ہمیشہ ہر حالت میں گنہ ہوتا ہے، اور یہ الف مدہ ہے. الف مدہ اس الف کو کہتے ہیں جو حرکت سے حالی ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو اس کو پڑھیں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا. تو حروف حلقی میں سے جب کوئی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد تو اس وقت اظہار ہوتا ہے، تو ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھا. عین کو وسط حلق سے ادا کیا، تو کو پر پڑھیں گے، اور الف کو کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. تا کے شد ہے، شد والا حرف جو ہے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، اس لیے ساکن حرف کو پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملایا، تو یہاں پر واؤ کے اوپر زبر تھی، واؤ کے ساتھ تا کو ملا دیں گے. الف پھر پڑھنے میں نہیں آئے گا، ہم اس کو پڑھیں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تا کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ، اور خوف جو ہے اس کو پر پڑھیں گے. الف کو 1 الف کے کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. وَصَدَّقَ، صاد جو ہے اس کو پر پڑھیں گے. دال کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ ادا کیا، اور قوف کو بھی پر پڑھیں گے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، لام ساکن تھا، پیچھے والے کسی زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملنا تھا. اس نے الف کو دیکھا، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، با کے نیچے زیر تھا، تو با کے ساتھ لام کو ملا دیا. تو بالحسنى، ہا کو وسط حلق سے ادا کیا، سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز پیدا کی، اور نون کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کیا. تو ہم اس کو پڑھیں گے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ، یا کو سین کے ساتھ ملا کر مضبوطی اور قوت کے ساتھ ادا کیا سین کو. فَسَنُيَسِّرُهُ. دوسرے قرآن پاک پہ یہاں پہ ہا الٹا پیش ہو ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور یہاں پر انہوں نے چھوٹی سی واؤ لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیش کو واؤ کی طرف مائل کرتے ہوئے پڑھنا ہے، یعنی اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، را جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس را کو پر پڑھیں گے. اسی طرح آگے والی یہ جو را ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس را کو بھی پر پڑھیں گے. کھڑے زبر کو 1 الف کے برابر لمبا پکڑ کے پڑھیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَأَمَّا میم مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، گنہ کرتے ہوئے میم کو ادا کیا، الف مدہ، الف پہلے والا حرف پر زبر، ایک الف کے برابر لمبا کیا، من بخیل، من بخیل، نون ساکن کے بعد دیکھیں با آ گیا تو یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے وَأَمَّا مَن بَخِيلَ. خوا جو ہے اس کو ادنیٰ حلق سے ادا کیا، گلے کا وہ حصہ جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے وہاں سے خوا ادا کیا، وَأَمَّا مَن بَخِيلَ وَاسْتَغْنَى. سین جو ہے ساکن پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملنا تھا، اس نے زبر کے ساتھ لہذا مل گیا، کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی تو یہ الف پڑھنے میں پھر نہیں آئے گا. وَاسْتَغْنَى. غین کو ادنیٰ حلق سے ادا کیا، نون کھڑی زبر نہ، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر پڑھا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. وَكَذَّبَ، ذال کو نرمی سے ادا کیا اور اس کو شاد ہونے کی وجہ سے مضبوطی اور قوت کے ساتھ ادا کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. لام ساکن، لام ساکن کو پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف، تو یہاں پر زیر تھا، لام کو دیکھا تو لام کے الف کو دیکھا تو الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، تو لہٰذا اس کو الف کو چھوڑ کر با کے ساتھ ملا دیا، تو پھر یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، ہم ڈائریکٹ اس کو پڑھیں گے بالحسنى. ہا کو سین کے ساتھ ملایا، ہا کو وسط حلق سے ادا کیا، نون کھڑی زبر نہ، کھڑی زبر جو ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ، سین کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر را کو پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. اسی طرح ہا جو ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر دوسرے قرآن پاک میں اس پہ الٹا پیش ہے، یہاں پر واؤ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا کہ واؤ کی طرف اس کو مائل کرتے ہوئے پڑھنا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. لِلْعُسْرَى. عین کو سین کے ساتھ جب ملائیں گے تو سین کو پر نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف را کو پر پڑھیں گے، لِلْعُسْرَى. سین کو باریک ادا کیا اور را کو پر پڑھیں گے اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، تو ہم اس کو پڑھیں گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. میم زبر الف ما، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، یغنی، غین کو ادنیٰ حلق سے ادا کیا، نون زیر یعنی یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ہم اس کو پڑھیں گے وما یغنی عنہ. نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف حلقی میں سے ہا آ گیا تو اس کو اظہار ہم نے کر دیا، نون ساکن کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا، تو ہم اس کو پڑھیں گے عنہ مالہ. مالہ، یہ جو اس کے اوپر مد ہے یہ چھوٹی مد ہے، اس مد کو 3 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور اذا تردى، ذال زبر الف دا، یہ الف پھر مدہ ہے اور دال کو نرمی سے ادا کریں گے، اذا تردى. را کو پر پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. دال کو مضبوط قوت کے ساتھ اس لیے ادا کیا کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، اور کھڑی زبر جو ہے اس کے اوپر دیکھیں بڑی مد ہے، بڑی مد کو 5 حرکات کے مطابق یا 6 حرکات کے مطابق پڑھ سکتے ہیں اس کو، تو ہم اس کو پڑھیں گے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.